بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ بدر کا معرکہ تھا، 1000 فرشتے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور وہ بھیج دیے، لیکن خبر آئی کہ ایک کافر 3000 اپنے فوجی لے کر بدر میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 بھیجا اور کہا کہ اگر وہ 3000 بھیجتے ہیں تو میں 3000 فرشتے اور بھیج دوں گا، یہ تمہارے اطمینان کے لیے ہیں، ورنہ تو اصل مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کفار کے ایک ٹولے کو قتل کرنا ہے، دوسرے کو وہاں سے شکست دے کر بھگانا ہے۔ اذ نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں کو، ألن يكفيكم، کیا ہرگز کافی نہیں تم کو یہ کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا 3000 فرشتے اتارے ہوئے؟ بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر صبر کیا تم نے، وتتقوا، اور نبی کی مخالفت سے پرہیز کیا، اور آ گئے دشمن تمہارے پاس جلدی سے یہ، تو پھر مدد کرے گا تمہارا ساتھ 5000 فرشتے دے کر، مسومین، تیزی سے حملہ کرنے والے۔ اگر وہ 1000 ہے کافر تو فرشتے 1000 آئیں، 3000 ہے تو 3000 آئیں، 5000 ہے تو 5000 فرشتے بھیج دوں گا، لیکن یہ سارا کچھ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل ساتھ اسی کے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد مگر صرف اللہ کی طرف سے، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹے ایک حصہ کافروں کا، او یکبتہم، یا شکست دے ان کو، فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر لوٹ جائیں وہ خائبین، خسارہ پانے والے۔ اگر 3000 تو 3000، 5000 تو 5000، اصل میں فرشتے کا بھیجنا تمہارے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی شکست دینے والا ہے۔
آگے ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ لیس لک من الامر شیء بدر میں نازل ہوا ہے یا احد میں نازل ہوا ہے؟ احد میں آپ زخمی تھے، چہرہ مبارک زخمی تھا، دانت بھی زخمی تھے. بی بی فاطمہ پانی لا رہی تھی ڈھال میں اور حضرت علی خون پونچھ بھی رہے تھے اور پانی ڈال رہے تھے. خون رک نہیں رہا تھا تو پھر چٹائی جلائی اور چٹائی کی راکھ سے وہ خون پر ڈالی تو خون رک گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کیف یفلح قوم قد خذبوا نبیہم بالدم ووعدوہم الی ربہم. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے. نبی تو ان کو بلاتا ہے اپنے رب کی طرف، لیکن یہ لوگ نبی کو زخمی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء. آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم، اللہ کی مرضی ان پر رحمت فرما دے، اللہ کی مرضی ان کو عذاب دے دے کہ ظالم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی وہی کرے گا، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. یہ کلمات نبی نے میدان جنگ میں دہرائے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ میدان جنگ میں کوئی ایسا کلمہ جس میں اپنی کمزوری کا اظہار ہو جائز نہیں ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کیف یفلح قوم قد خذبوا وجاہم، یہ اظہار ہے کمزوری کا اور یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے یہ عذاب میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان دو کاموں میں سے کرے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کچھ کہیں. یہ احد میں تھے اور احد میں مکے سے 3000 کافر آئے تھے اور آپ پر حملہ آور ہوئے تھے. یہی احزاب میں بھی آئے، مہینہ محاصرہ کیا مدینے کا اور پھر چلے گئے. حدیبیہ میں پھر معاہدہ ہوا کہ 10 سال نہ ہم لڑیں گے نہ تم لڑو گے. یہ سن 6 کے آخر میں ہوا ہے. سن 7 اسی طرح گزرا ہے. 8 میں فتح ہو گیا مکہ. پھر حنین گئے، وہاں سے پھر مکہ مدینے آ گئے. تو وہ لوگ ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے اور آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے. تو پھر یہ کہنا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ اظہار کرنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. چاہے گا تو عذاب، چاہے گا تو رجوع فرما لے گا، رجوع فرما لیا.
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے ملک میں ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، بخش دے جس کو چاہے، عذاب دے جس کو چاہے، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ آسمان زمین اللہ کے ملک میں ہیں، اپنے ملک میں وہ جو چاہے وہ تصرف کرے۔ ہو سکتا ہے ان سے مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جنگی حالت تھی، مدینے والے لوگ کہیں سفر نہیں کر سکتے تھے، رات دن جنگوں میں مصروف تھے۔ جنگ ہو اور پیسہ گھر میں نہ ہو، بالکل بھوک ہو، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں سود پر کچھ پیسے لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ سود ختم کرنے کے لیے اسلام ہے، تو پھر سود پر لے کر کے جنگ لڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آگے پھر اسی بدر و احد کے واقعات ہیں لمحہ بلمحہ، لیکن درمیان میں سود کی نفی کی کہ سود کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، یہ آپ نہیں لے سکتے۔ سن 2 میں بدر ہوا ہے، سن 3 میں احد ہوا ہے۔ پھر وہ کہہ گئے تھے کہ پھر ہم آئیں گے بدر میں، تو سن 4 میں بدر صغریٰ ہے وہ نہیں آئے۔ آپ گئے لیکن کفار بدر میں نہیں آئے۔ سن 5 میں پھر پورا عرب حملہ آور ہوا ہے مدینہ پر، جنگ احزاب ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آئندہ ہم جائیں گے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ احزاب کے بعد پھر آپ عمرے کا ارادہ کیا اور حدیبیہ گئے۔ حدیبیہ میں پھر مکے والوں نے صحابہ کی طاقت کو تسلیم کر لیا۔ اب تک تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، طاقت مذاکرات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حدیبیہ میں جانے کے بعد انہوں نے مذاکرات کیے اور طے ہوا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تم ہمارے اوپر حملہ نہیں کرو گے، ہم تمہارے اوپر نہیں کریں، جو تمہارا ہمارے پاس آئے گا وہ بس کریں، نہیں ہوگا، جو ہمارا تمہارے پاس آئے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی شرطیں تھیں۔ بہرحال بنو بکر اور بنو خزیمہ 2 قبیلے تھے، ان کی آپس میں لڑائی تھی۔ بنو خزیمہ صحابہ سے معاہدہ تھا ان کا، بنو بکر مکے والوں سے معاہدہ تھا۔ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو مکے والوں نے بنو بکر کو افراد بھی دیے، پیسے بھی دیے، امداد بھی کی۔ بنو خزیمہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ مکے والوں نے عہد توڑ دیا ہے، انہوں نے ہمارے خلاف امداد کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ چپ ہو جائیں، ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ تو سن 8 میں نبی علیہ السلام نے تیاری کی، لیکن صحابہ میں سے چند کو بتایا، باقی کو بتایا نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ 10,000 جماعت کے ساتھ آپ گئے، لیکن مدینے کا جو عام مکے کا راستہ تھا وہ نہیں۔ دوسرے
دوسرے راستے سے گئے، مکے تک پہنچتے ہوئے پتہ نہیں چلا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب مکے کے باہر رات کو پڑاؤ ڈالا تو وہاں ابو سفیان دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کیا لشکر ہے، اور وہیں گرفتار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، آپ نے ابو سفیان کو معاف کر دیا اور کہا جو بھی ابو سفیان کے گھر آئے گا اس کو معافی ہے۔ بہرحال مکہ فتح ہو گیا 8 میں۔ حضرت اسید بن حضیر کو مکہ سپرد کر دیا اور آگے چلے گئے۔ تو یہ درمیان میں اب ان نے طاقت بھی مان لی، مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا اعلان کیا کہ سود بالکل نہیں کھاؤ۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع حلال ہے، ربا مطلق حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کئی گنے بڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ وہ مثلا 1000 روپیہ کسی کو قرض دیتے، سال کے بعد 1000 کے 2000 لیتے۔ اگر اس کے پاس 2000 نہیں ہوئے، 1000 قرضہ اور 1000 سود، تو پھر ان دونوں کو ساتھ ملا کر 2000 پر سود لگاتے۔ اس طرح 1000 کئی ہزار بن جاتا۔ تو یہ تھا اضعاف مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر کے سود کھانا۔ جہاں نظام سود کا ہوتا ہے، بینک میں ایک انسان پیسے رکھتا ہے تو وہ سال ہا سال پڑے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 1000 کئی ہزار بن جاتا ہے۔ تو سود حرام ہے مطلقاً، اور پھر جائے کہ بڑھا چڑھا کر کے سود لینا یہ بالکل نہ کرو۔ سود کفر کے قریب ہے۔ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، سود اس کے قریب ہے، لہذا ایسا مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، تمہید، نظام ملک کو سود کی لعنت سے پاک رکھیں۔ خلاصہ رکوع نمبر 14، ترغیب تقوی و تحریض القتال، یعنی میدان جنگ میں اتار چڑھاؤ حکمت سے خالی نہیں، عقل حلال ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، عفو اور توبہ ہو، استغفار و صبر ہو، استقامت ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے، فتح ہمیشہ انشاءاللہ حق کی ہوگی۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار، اور بچو آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہ سود کھانا آگ میں جانا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور کہا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سود نہ کھاؤ، جہاد کرو اور جلدی کرو طرف مغفرت اپنے رب کے اور جنت کی طرف، جو اس کا پھیلاؤ آسمان زمین جتنا ہے۔ تیار کی گئی ہے یہ جنت متقین کے لیے۔ کون متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
الناس واللہ یحب المحسنین۔ میدان احد میں ایک وہ جماعت تھی جس نے قربانی دی، دوسری وہ جماعت تھی جو وہاں سے بھاگ گئی۔ اب جو بھاگ گئے ان پر گرفت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کی کہ جو بھاگے تھے میں نے معاف کر دیا، لہٰذا تم بھی ان کو معاف کر دو۔ تو دو جماعتیں ایک میدان میں لڑتی رہی، ایک بھاگ گئی۔ جو بھاگ گئی اس کے لیے اللہ نے کہا تو معاف کر دو اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، مسرائے اور تکلیف میں، اور پی جاتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں سے، اللہ پسند کرتا ہے محسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ میدانی لوگ تھے، میدان میں رہے، لڑتے رہے، شہید ہوئے۔ تو ایک تو یہ جماعت ہے۔ دوسرا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا گناہ کبیرہ اور ظلم کیا اپنے نفسوں پر، گناہ کیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، پھر معافی مانگی اپنے گناہوں کی، اور کون معاف کرے گا گناہوں کو مگر اللہ، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہ ہمیشگی کی جو انہوں نے کیا تھا، وہم یعلمون، گناہ کی قباحت کو جانتے تھے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ہیں ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف ہے، اور باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اچھا ثواب ہے عمل کرنے والوں کا۔ اس کے بعد تحریض علی القتال، لڑائی کے لیے برانگیختہ کرنا۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، بے شک گزر چکے تم سے پہلے کئی واقعات، فسیروا فی الارض، پھر سیر کرو زمین کے اندر، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ مضمون لوگوں کے لیے وضاحت ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین رہو، تم غالب ہو اگر ایماندار رہے۔ باقی اگر آپ کے 70 شہید ہوئے ہیں تو کافروں کے تو دوہرے ہوئے ہیں، 70 ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ اگر وہ لڑنے کو تیار ہیں تو تم کیوں ہارتے ہو؟ یہ یمسسکم، اگر پہنچا تمہیں زخموں تو بس بے شک پہنچا قوم کو بھی زخم و طرح۔ وتلک ایام، اور یہ دن ہیں پھیرتے ہم ان کو لوگوں کے درمیان۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء، یہ میدان میں شکست جانے اللہ تعالیٰ مومنین کو، اور دوسرا پکڑے تم میں سے شہید۔ اللہ پاک نہیں پسند کرتا ظالموں کو، جو غالب ہوئے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ خدا کو پسند نہیں ہیں، لیکن آزمائش آیا کرتی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، صاف کرے دل اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، اور مٹائے کافروں کو۔ یہ تبدیلی آتی ہے، کافر مٹ کر رہیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جاؤ گے جنت میں؟ فلما یعلم اللہ الذین جعلوا منکم ویعلم الصابرین، اور نہیں جانا یعنی جدا کیا اللہ نے جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے، بمائے جاننے اور جدا کرنے صبر والوں کے۔ اللہ امتحان لیتا ہے صبر والوں کا، جنت والوں کا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، جنگ بدر میں صحابہ گئے تھے مرضی پر، بہت سے رہ گئے تھے، تمنا کرتے تھے یا اللہ کوئی جنگ کا دن آئے تھے ہم بھی پھر تیرے راہ میں لڑیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، البتہ بے شک تھے تم آرزو کرتے تھے موت کی، پہلے اس کے تم اس کو ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ میدان احد میں موت تم نے دیکھ لی
اور حالانکہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لہذا یہ جنت ملنے کا راستہ ہے کہ جہاد میں شہادتیں ہو جائیں، آپ اس میں گھبرائیں نہیں۔ باقی خبر اڑ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وما محمد الا رسول، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک گزر چکے آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، آپ بھی رسول ہیں، افإن ماتا، کیا پھر اگر فوت ہو جائیں، اور قتلا، یا شہید ہو جائیں، تو پھر انقلبتم علی اعقابکم، پھر مڑ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، کیا پھر اسلام چھوڑ دو گے نبی شہید ہو جائے تو؟ من ینقلب علی عقبیہ، جو بھی پھرے گا اپنی ایڑیوں پر، فلیضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ کو، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور جو شکر گزار صابر بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ اب آگے صورت میں مجاہدین کو بہادر کیا جا رہا ہے۔ حاشیہ رکوع نمبر 15 لکھ لیں، خلاصہ رکوع نمبر 15 کا خلاصہ۔ اب آپ کو ساتھ لکھنا پڑے گا، قرآن مجید پر اعجاز القرآن پر ساتھ ساتھ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ خلاصہ رکوع نمبر 15۔ بڑے سے بڑی مصیبت صبر و استقامت فی المیدان
صبر و استقامت فی المیدان اور دعا سے ٹل سکتی ہے، بھاگنے سے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اگر آپ شہید ہو جائیں تو کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اسلام پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو، میدان تمہارے لیے ہے۔ مرزائی غلام احمد کے نام سے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ علماء نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، جس میں انور شاہ صاحب پیش تھے۔ جو بھی نیا نبی آئے اس سے جو پہلا نبی ہے وہ اس کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ تو قادیانیوں سے سوال ہوا کہ تمہاری نبوت ہے؟ نبی علیہ السلام نے تمہاری نبوت کی خبر دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا؟ تو انہوں نے پھر توجیہ نکالی کہ نبی نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بقول فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو عیسیٰ تو نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ سے مراد قادیانی نے کہا میں ہوں۔ ارے تو عیسیٰ نہیں ہے؟ نہیں، کہتا ہے مسیح عیسیٰ، عیسیٰ کے مشابہ ہو۔ اب اس نے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنی تھی، دوسرا اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ کہنا تھا۔ تو اس حوالے سے اس آیت سے قد خلت من قبلہ الرسل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول گزر گئے، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ہے۔ خلت میں عیسیٰ بھی آتے ہیں اور باقی رسول بھی۔ حالانکہ خلت کا معنی موت نہیں ہے، اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم، جب بعض کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو خلت کا معنی علیحدہ ہونا ہے، خلت کا معنی موت نہیں ہے۔ پھر الرسل میں الف لام استغراق کی ہے، لیکن اگر مختصر معنی پڑھی ہے تو استغراق حقیقی اور استغراق عرفی دو قسم ہے۔
استغراق حقیقی ساروں کو شامل ہو، کوئی فرد خارج نہ ہو۔ استغراق عرفی کہ احاطہ ہو لیکن کوئی فرد خارج ہو جائے تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے قد خلت من قبل الرسل کا معنی شاہ عبد القادر اور باقیوں نے کہ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بہت رسول، سارے رسول نہ، بہت رسول گزر چکے ہیں۔ تو خلط کے معنی میں موت نہیں، اور رسول میں سارے رسول نہیں، بہت رسول ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن سے اور حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ برحق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آ رہا ہے پھانسی نہیں چڑھے، زندہ ہیں اور آسمانوں پر، لہٰذا وہ اپنے وقت پر آئیں گے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے غلط، پھر اپنے آپ کو عیسیٰ کا مسیح کہنا غلط، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، نہیں کسی نفس کے لیے یہ کہ مرے قتل ہو کر یا تبھی موت، مگر ساتھ ارادے اللہ تعالیٰ کے ایک لکھت ہے مقرر۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، جو بھی ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا دے دیتے ہم اس کو اسی دنیا سے، اور جو ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا دیتے ہم اس کو اسی سے، وسنجزی الشاکرین، اور بدلہ دیتے ہم شکر گزاروں کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، جہاد کے مضمون کا اعادہ، بہت سے نبی قاتل معه ربیون کثیر، ربیون کا معنی آتا ہے کم از کم 10,000 آدمیوں کی جماعت، لڑے ان کے ساتھ مل کر جماعتیں کثیر۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر نہ کمزور ہوئے بوجہ اس کے کہ پہنچا اس کو اللہ کے راہ میں۔ وما ضعفوا، اور نہ ضعیف ہوئے، وما استکانوا، اور نہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مستقر مزاجوں کو۔ وما کان قولہم، اور نہ تھی ان کی بات الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، میدان جہاد کی دعا، اے پالنے والے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، و اسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتی ہمارے اس معاملے میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ ہمارے قدم کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری قوم کافروں پر۔ دے دیا ان کو اللہ نے دنیا کا ثواب اور اچھا ثواب آخرت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ میدان احد میں حالات کی تبدیلی، میدان احد میں حالات کی تبدیلی تمہاری لغزش کا نتیجہ تھا، تمہاری لغزش کا نتیجہ تھا۔ تو جو بھی نقصان ہوا ہے میدان احد میں، اگر تم درہ نہ چھوڑتے تو نقصان نہ ہوتا،
تم نے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، آپ نے کہا درہ نہیں چھوڑنا، تم نے چھوڑ لیا، نقصان ہو گیا۔ تو یہ نقصان تو تمہاری اپنی لغزش کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ اللہ یا رسول کی وجہ سے ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر کہا مانو گے تم کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، لوٹا کر لے جائیں گے تم نے تمہاری ایڑیوں پر، وتنقلبوا خاسرین، پھر پھرو گے تم خسارہ پانے والے، بل اللہ مولاکم، بلکہ صرف اللہ ہی تمہارا امدادی اور دوست ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ڈالیں گے ہم کافروں کے دلوں میں الرعب، ڈر اور خطرہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک کیا ساتھ اللہ کے ان ہستیوں کو جو اللہ نے کوئی دلیل اس کی نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کی جگہ آگ ہے، اور بئس مثوی الظالمین، اور بڑا گندا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، البتہ بے شک سچ کر دیا تمہارے لیے اللہ نے اپنا وعدہ مدد والا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب کاٹ رہے تھے تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے، حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ، تاکہ تم جب کمزور ہوئے، بزدل ہوئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا کیا اللہ کے رسول کے حکم میں، وَعَصَيْتُمْ، اور بے فرمانی کی، بعد اس کے کہ دکھا دیا تم کو اللہ نے جو تم پسند کرتے تھے۔ فتح اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا، مدد دی، دشمن بھاگ گئے، لیکن پھر تم بزدل ہوئے، نبی کے حکم کا خلاف کیا، درہ چھوڑ دیا، پھر منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، پھر بعض تم میں سے وہ ارادہ کرتے تھے دنیا کا، یعنی مال غنیمت جمع کر رہے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ لوگ تھے جو ارادہ کر رہے تھے آخرت کا، پہاڑی پر بیٹھے رہے، وصرفکم عنہم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ تم کو، آزمائش کے بعد وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، معاف کر دیا اللہ نے تم سے، اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں مومنین پر۔ تُصْعِدُونَ، جب چڑھے جا رہے تم پہاڑ پر، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور نہیں مڑ کر دیکھتے تھے کسی ایک پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور اللہ کا رسول بلا رہا تھا تم کو تمہارے پیچھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر ڈال دیا تمہارے پر غم بعد غم کے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ غمگین ہو جو تم سے نکل گیا، اور نہ جو تمہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ خبردار ہے جب تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم ڈالا، میدان فتح شدہ شکست میں بدل گیا، 70 آدمی تمہارے شہید ہو گئے، یہ سارا امتحان تھا کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی میدان میں خرابی اور مصیبت آتی ہے تو پھر تم غم نہ کرو، غمگین نہ ہو، عادی ہو جاؤ، اس عادی بنانے کے لیے تمہارے پاس کیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اتارا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غم کے بعد امن، نعاسن یعنی اونگ، نماز میں نیند آئے تو اچھی نہیں، میدان جہاد میں نیند آئے تو اچھی ہے۔ تو میدان جہاد میں تھے، دشمن تابہ توڑ حملے کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میدان جہاد میں تمہارے اوپر نیند ڈال دی، صحابہ کہتے تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی، پھر اٹھا لیتے، پھر چھوٹ جاتی، اس سے جو دل کی گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور تم امن میں آ گئے،
تو میں نے تمہارے غم کو دور کیا ہے۔ نیند یعنی اونگ، یغشا طائفۃ منکم ڈھانپ رہی تھی ایک جماعت کو تم میں سے، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم اور ایک جماعت غم میں ڈال رہی تھی ان کو ان کے نفس، گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے ناحق، گمان جاہلیت کا، کہتے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے اختیار ہوتا کچھ تو ہم اس میدان میں مارے نہ جاتے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان کو کہہ دو سارے اختیارات تو اللہ کے ہیں، دل چھپاتے ہیں آندھنے دلوں میں، وہ جو نہیں ظاہر کرتے آپ کے لیے۔ کہتے اگر ہوتا ہمارے اختیار میں کچھ تو نہ مارے جاتے ہم یہاں۔ کہتے اگر ہو تم اپنے گھروں میں، البتہ ظاہر ہوتے جن پر قتل لکھا ہوا ہے، اپنے گرنے کی جگہوں میں، تاکہ آزمائے اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے، صاف کر دے جو تمہارے قلوب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ یہ بین السطور میں لکھا ہے کہ زجر برائے منافقین ہے، یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم، طائفۃ کے نیچے لکھا ہوگا زجر برائے منافقین ہے۔ اوپر بھی لکھا ہوگا طائفۃ کے اوپر منافقین ہے۔ میدان احد میں کل صحابہ لڑنے والے 700 ہیں، منافق سارے بھاگ گئے تھے، میدان میں کوئی منافق نہیں تھا، جو میدان احد میں تھے سب مخلص صحابہ تھے۔ ان مخلصین میں سے ایک طائفہ تو میدان میں کھڑا رہا اور ایک جماعت میدان سے پہاڑ پر چڑھ گئی، بھاگ گئی۔ منافق کوئی نہیں ہے، جو بھاگ گئے تھے ان کے دلوں میں وسوسے پڑ رہے تھے، نبی شہید ہو گیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ مراد مخلص صحابہ ہے، منافق نہیں ہے، لیکن جو کچھ دل میں تھا وہ غیر اختیاری تھا، اختیار کے حوالے سے نہیں تھا، غیر اختیاری طور پر وسوسے پڑ رہے تھے۔ اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ دلوں میں چھپاتے ہیں جو آپ کو ظاہر نہیں کرتے، کہ ہائے اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں شہید نہ ہوتے۔ جو شہید ہوئے وہ بھی مخلص، جو بھاگ گئے وہ بھی مخلص، جو لڑ رہے ہیں وہ بھی مخلص۔ البتہ کمال عدم کمال میں بعض اکمل ہیں، بعض کامل ہیں، بعض سے قصور ہو گئی ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ تو ایک جماعت طائفۃ منکم جن کے قدم ثابت رہے، وطائفۃ قد اہمت کے اوپر نیچے لکھ لو جن کے قدم اکھڑ گئے، جن کے قدم پھسل گئے، اکھڑ گئے۔ وہ اپنی دل میں قسم و قسم کے وساوس لا رہے تھے، اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اس لیے آخر میں فرمایا ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جب لڑ گئیں دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے بعض اس سے جو انہوں نے کمایا تھا۔
درہ چھوڑا، کسب کیا، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور یہ بھاگ گئے۔ لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، سزا فوراً نہ دے تو حوصلے والا ہے۔ لہذا جو بھاگے تھے میدان سے، گناہ کبیرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو جو میدان میں رہے سب مخلص تھے، جو بھاگ گئے وہ بھی مخلص تھے، جو شہید ہوئے وہ بھی مخلص تھے، ان میں کوئی منافق نہیں۔ منافق گھروں میں بیٹھے تھے، وہ تبصرے کر رہے تھے، ان کا بیان ہے آگے۔ منافقین کی غلط بیانی سے موافقت نہیں چاہیے۔ عین وقت میں اگر منافق دھوکہ دے تو عزم و ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب سفر کرتے ہیں زمین میں، او کانوا غزاً، یا ہوتے ہیں مجاہد، تو منافق کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے جہاد میں نہ جاتے تو یہ مرتے نہ، وما قتلوا، اور نہ شہید ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کیا اللہ نے اس کو پشیمانی ان کے دلوں میں۔ اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ اگر شہید ہو جاؤ تم اللہ کے راہ میں یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت بہتر ہے اس سے کہ یہ منافق جمع کرتے ہیں۔ اگر مر جاؤ یا شہید ہو جاؤ اللہ کے راہ میں جمع کیے جاؤ گے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، بھاگ گئے میدان سے، میدان چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی نبی نے نرمی کی ہے، بس بوجہ اللہ کی رحمت کے نرم دل نبی مل گئے ان کے لیے۔ اگر ہوتے آپ سخت دل والے، البتہ بھاگ جاتے آپ کے گرد سے۔ معاف کر دیں ان کو، ان کے لیے بخشش مانگے اور مشیر بنائیں ان کو بیچ اپنے دینی معاملے میں۔ فیضا عزمت، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو سہارا اللہ پر کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توکل والوں کو۔ اگر ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، قانون یہی ہے کہ اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں مغلوب کر دے تو پھر کون ہے مدد کرے گا ان اللہ کے بعد؟ تو اللہ پر ہی چاہیے سمون سارا کریں۔ منافق بیٹھ کر یہ کہتے کہ نبی کی جنگی حکمت ٹھیک نہیں تھی، لہذا میدان میں شکست ہو گئی، تو اس کا اللہ نے جواب دیا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نہیں ہے کسی نبی کے لیے یہ کہ خیانت کرے، جو بھی خیانت کرے گا لے آئے گا جو کچھ خیانت کی قیامت کے دن، اس کے بعد پورا کیا جائے گا ہر
نفس جو اس نے کمایا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا پھر جو پیچھے لگے اللہ کی رضا کے، جیسا کہ یہ نبی ہے، ہو سکتا ہے مثل اس کے کہ کمائے اللہ کی ناراضگی، اور ٹھکانہ اس کا جہنم، اور بڑی گندی جگہ ہے رجوع کی۔ یہ لوگ ان کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ نبی نے غلط نہیں کیا، نبی نے تو جنگی حکمت عملی پوری صحیح کی تھی، تم نے درہ چھوڑ دیا، اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، نبی خیانت نہیں کرتا، نبی تو اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب بھیجا ان میں رسول، ان کے نفسوں سے، پڑھتے ہیں ان پر اپنی آیات، پاک کرتے ہیں ان کو، پڑھاتے ہیں ان کو کتاب و سنت۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک تھے یہ لوگ نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ ان کے جواب میں اگر لام آئے لفی ضلال تو یہ ان مخففہ ہوتا ہے انا کے معنی میں، لام نہ آئے تو پھر ان شرطیہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک تھے یہ نبی کے آنے سے پہلے بڑے گمراہی میں۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَهَا، مومنین کو تب بھی ہے، کیا جب پہنچی تم کو مصیبت، جبکہ پہنچا چکے تھے دوہری اس کی، ان کے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، تمہارے 70 شہید ہوئے، ان کو دگنی مصیبت آئی، قُلْ تُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم نے تعجب میں کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی، ذرہ نہ چھوڑتے تو یہ نہ آتا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جو بھی تمہیں پہنچا جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، سو اللہ کے ارادے سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کرے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جدا کرے اللہ ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ میدان میں یہ مصیبت آئی تو اس لیے کہ منافق الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں۔ قیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، منافقین جب دوڑ رہے تھے میدان سے تو کہنے والوں نے ان کو کہا کہ میدان نہ چھوڑو، لڑو، اگر لڑتے نہیں ہو تو کم از کم جماعت کی کثرت تو دکھا دو، میدان میں کھڑے رہو۔ اور کہا گیا ان کو آؤ لڑو اللہ کے راہ میں، اب ادفعوا، یا صرف دفاع کر لو۔ قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ جنگ ہے ہی نہیں، اگر ہوتا قتال تو ہم تمہاری اتباع کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کفر کے آج کے دن ان کے ایمان سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ یقولون بافواہہم، کہتے اپنے منہوں کے سوا، ما لیس فی قلوبہم، وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، یہ دل میں جو چھپاتے ہیں اور خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور بیٹھ گئے جنگ سے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہمارا کہا مانتے تو نہ قتل ہوتے۔ قل، ان کو کہہ دو، فزعوا عن انفسکم، پھر ہٹاؤ تم اپنے نفسوں سے موت کو، اگر تم سچے ہو تو پھر مرو نہیں۔ 70 منافق پر اچانک موت آئی، ویسے مر گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ گمان کرو اے منافقو
دے۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ دنیا میں تو چلے گئے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس۔ یرزقون، عرش کے نیچے، پنجروس کے نیچے ان کے روح رہتے ہیں، جنت میں جا کر میوے کھاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہونے والے ہیں جو کچھ دیا ان کو اللہ نے اپنا فضل۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے جو نہیں لاحق ہوئے ساتھ ان کے پیچھے، جو پیچھے اپنی جماعت چھوڑ کر آئے ہیں ان پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم آئے ہمیں جنت مل گئی، وہ بھی صحیح راہ پر چل رہے ہیں، آئیں گے تو ان کو بھی جنت ملے گی۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہیں غمگین ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے ثواب ایمان والوں کو۔ یہ مشرکین وہاں سے میدان احد سے بھاگ کر مدینہ کے دور آبار علی ہے اس جگہ انہوں نے جا کر اپنا پلو ڈالا۔ پھر سوچنے لگے کہ ہم نے تو بڑی غلطی کی ہے، جب وہ مر چکے تھے چند آدمی ان کے صرف زندہ تھے، ہم نے میدان کیوں چھوڑا، ان کو بھی ختم کر کے آتے۔ لہٰذا مشورہ ہوا کہ جائیں دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہوں تاکہ ان کو ختم کریں۔ یہ اطلاع ملی نبی علیہ السلام کو کہ کفار پھر واپس ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو پھر آپ نے جو 700 میں 70 شہید ہوئے، 630 بچ گئے، ان کو بلایا، سارے زخمی تھے، کہ آؤ وہ ادھر نہ آئیں، ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ جہاں وہ پڑاؤ لگائے بیٹھے تھے اس کے مقابل میں انہوں نے پڑاؤ لگایا اور فرمایا میدان میں پھیل جاؤ، رات کو آگ جلاؤ اور مختلف دور تک آگ ہو تاکہ وہ دیکھے کہ یہ لشکر بڑا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا آگ ہی آگ ہے، سارا ملک بھرا ہوا ہے، تو کہنے والوں نے ان کو کہا کہ غلطی یا غفلت سے ان کا نقصان ہو گیا ہے، اب تو وہ تیز ہے کہ کہیں دوبارہ یہ آئیں تو ہم پھر ان مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ لڑتے ہیں۔ قدرتی تمہیں فتح ہو گئی ہے، چلے جاؤ، اگر لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہو۔ تو پھر انہوں نے ارادہ بدل لیا اور وہ چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں حمراء الاسد۔ یہ دوسری جنگ احد کے بعد یہ حمراء الاسد میں ہے، ہوئی نہیں، صحابہ گئے وہ چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے آدمی مقرر کیے کہ جاؤ مدینے اور ان کو ڈراؤ کہ اتنے قریشی جوش میں ہیں کہ اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بھاگ رہے ہیں اور یہ پروگرام دے کر لوگوں کو بھیج رہے ہیں تاکہ صحابہ طاقتور نہ ہو جائے۔ تو جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ پھر آ رہے ہیں
تو انہوں نے اللہ پر سہارا کرتے ہوئے ایمان اور زیادہ ہو گیا ان کا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے کہا مانگنا اللہ اور اس کے رسول کا، بعد اس کے کہ پہنچا اس کو زخم، واسطے ان لوگوں کے جو احسنوا منہ، نیکی کی ان میں سے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کو بڑا ثواب ہے۔ الذین قال لهم الناس، عبد القیس کے قبیلہ سے ابو سفیان نے کچھ آدمی بھیجے، جاؤ اور مدینے والوں کو ڈراؤ۔ الذی قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو کہا لوگوں نے، ان الناس، بے شک مکے والے، قد جمعوا لکم، بے شک جمع ہو رہے ہیں تمہارے لیے، فخشوہ، پھر ڈرو تم ان سے۔ ڈرانے کے لیے انہوں نے وفد بھیجا، فزادہم ایمانا، تو اس وفد نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اچھا کار ساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ فضل، یہ گئے میدان میں، کئی راتیں وہاں رہے، قریش بھاگ گئے۔ ایک اور تاجروں کا قافلہ وہاں آیا تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ تجارت کی، تجارت کر کے مدینے آئے، تو پھر یہ بدلے ساتھ اللہ کے احسان اور فضل کے، نہ پہنچی ان کو کوئی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ، اور پیچھے لگے اللہ کی رضا کے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان تھا جو ڈرا رہا تھا اولیاء اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، نہ ڈرو ان سے، وخافون، ڈرو مجھ سے اگر تمہیں ایمان ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، منافق کچھ پھر کافر ظاہر ہو گئے جب دیکھا کہ مدینے میں ان کو شکست ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کچھ منافق لوگ پھر مرتد ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا نہ غم ڈالے عام کو جو جلدی کر رہے ہیں کفر میں، بے شک نہ نقصان دیں گے اللہ کو، کوئی بھی ارادہ کرتا ہے کہ کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، ان کو عذاب ہے بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو نقصان نہیں دے رہے، ولہم عذاب علیم۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لہم، باقی ہم نے کفار کو زہری غلبہ دیا تو نہ گمان کریں کافر، انما نملی لہم، بے شک وہ جو مہلت دی ہم نے ان کے لیے بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، انما نملی لہم، ہم نے مہلت دی تاکہ بڑھے گناہ میں اور ان کے لیے عذاب و ذلیل کرنے والا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑے مومنین کو اسی حالت میں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کرے گا گناہگار کو مومن سے، منافق کو، کافر کو مومن سے، اس لیے اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے امتحان دے کر مومنین کو منافقین سے الگ کیا، امتحان نہ لے ویسے خبر دے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں مطلع کرے غیب پر،
کہ بتا دے کہ یہ منافق ہے، یہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں میں سے کسی کو رسول بنا دیتا ہے، اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ خبر آتی ہے، باقی یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ فلانا منافق ہے۔ یہ طریقہ کار سے اور یہ عمل سے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ ایمان لے او ساتھ اللہ کے، اس کے رسولوں کے۔ اگر ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اہل کتاب یہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے، تو مسلمان چندہ یا کوئی چیز مانگتے تو وہ الٹ باتیں کرتے تھے۔ لا یحسبن الذین یبخلون، نہ گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ کہ اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ مال آ گیا تو کیا ہے، بلکہ یہ برا ہے ان کے حق میں۔ سیطبقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ہار پہنائیں گے وہ جو بخل کے ساتھ اس کے دن قیامت کے۔ اس سونے چاندی کی چاٹیاں بنا کر ان کو پہنایا جائے گا، گلے میں بھی اور داغا بھی جائے گا۔ واللہ بما للہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے یہی چھوڑ دو گے اور تمہیں اللہ کے حوالے ہونا ہے۔ اللہ کے لیے ہے ملک آسمان و زمین کا، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہو تم اس کو خبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، اہل کتاب والوں سے کچھ پیسے مانگتے تو وہ کیا کہتے؟ اللہ نے سن لئی بات ان لوگوں جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے۔ ہم سے جو مانگتا ہے اللہ کیا فقیر ہے؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کوئی یہ کہتے ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو ناحق، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت میں ہم کہیں گے آگ کا عذاب چکھو تمہارے ہاتھوں نے جو پہلے بھیجا ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن رسولا، یہودی کہتے تھے کہ ہم اس رسول کو مانیں گے جو قربانی دے بندوں پر خرچ نہ ہو، وہ قربانی آگ کھا جائے تو پھر سمجھ آئے گا کہ یہ ہمارے دین پر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی قربانی میرے نبی لے آئے تھے، پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے اور کہتے ہو کہ ہم اس کو نبی مانیں گے۔ فرمایا اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ نہ ایمان لے آئیں کسی رسول کے لیے تاکہ لے آئے ہمارے پاس قربانی جو آسمانی آگ کھا جائے اس کو۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تمہارے پاس بہت رسول مجھ سے پہلے کھلے دلیل لے کر، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہی چیز ہے جو تم نے کہی، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر ان کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، نبی کو تسلی ہے اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو بے شک یہ جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے، لے آئے تھے بینات معجزات، والزبر صحیفے، والکتاب المنیر، بڑی کلام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ بد زبانی کرتے ہیں صحابہ کے خلاف، نبی کے خلاف، تو لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا، لہذا چند دن کے لیے ان کی باتیں ہیں نہیں رہیں گی،
پورا کیے جاؤ گے اپنا ثواب قیامت کے دن۔ جو بھی دور ہوگا آگ سے داخل ہوا جنت میں وہ کامیاب ہوا۔ نہیں حیاتی دنیا کی مگر نفع دھوکے گا۔ البتہ تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال و نفسوں میں، اور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جو شریک کرتے ہیں ان سے عذاب کثیر سنو گے۔ لیکن ان تصبروا اگر صبر کرتے رہے وتتقوا اور متقی رہے فإن ذلک من عزم الامور تو یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ آخر میں انتباہات۔ جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں کو دیے گئے کتاب کو، لا تبین للناس کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، تو کیا کیا پھینک دیا کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے اور خریدا بدلے اس کے پیسے قلیل۔ فبئس ما یشترون بڑی بری چیز ہے جو یہ خرید کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے مولوی احبار و رہبان کام تو کرتے نہیں، لوگوں کو سامنے مسئلہ بیان کرتے نہیں، دین چھپاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری حمد کریں گے، یہ بڑا کام کرتے نہیں اور تمنا ہے کہ ہماری حمد کی جائے۔ نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں جو کوئی ان کے پاس ہے، پسند کرتے ہیں کہ حمد کیے جائیں، جو نہیں کرتے نہ گمان کرو ان کو کامیاب اللہ کے عذاب سے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ آخر میں تعلیم دعا، وعدہ استجابت، قتال کرو گے، جہاد میں رہو گے، دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو مضامین تھے ان کا خلاصہ آخر رکوع میں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، تبدیل ہونا رات دن کا، کئی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، فکر کرتے ہیں آسمان زمین کی پیدائش میں، یہ کہتے ہوئے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پالنے والے نہیں پیدا کیا تو نے اس کو بیکار، سبحانک تو ایسے کاموں سے پاک ہے، قنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے، ربنا انک من تدخل النار، اے پالنے والے بے شک تو جس کو آگ میں ڈالے پس بے شک اس کو تو نے ذلیل کر دیا، وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا۔ عقل بھی یہی کہتا ہے، آسمان زمین سب کچھ اللہ نے بنایا، اور آگے نبی بھی یہی کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا، اے پالنے والے بے شک ہم نے سنا ایک بلانے والا جو بلا رہا تھا ایمان کی طرف، یہ کہ ایمان لے اپنے رب کے ساتھ، فآمنا پر ایمان لے آئے ہم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ایمان کے لیے ایمان لے اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے، اے پالنے والے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور فوت کر تو ساتھ نیکوں کے، اے پالنے والے دے دے جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں پر، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نے خلاف کرے گا وعدے کا۔ اللہ نے قبول کر لیا ان کے لیے، ان کے رب نے، کیونکہ تحقیق میں نہیں ضائع کرتا عمل عامل کا تم میں سے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے سے ہو، جو لوگ ہجرت کریں نکالے جائیں اپنے گھروں سے، ایذا دے دیں میرے راستے میں، لڑیں اور مارے جائیں، مٹاؤں گا ان سے ان کی برائیاں، داخل کروں گا ان کو جنات میں، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، ثواب من اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اللہ اس کے پاس ہی اچھا ثواب ہے۔ انہوں نے دعا کی گناہ مٹے، اعمال اچھے ہوں، اللہ نے فرمایا جہاد کرو،
جہاد میں سب کچھ ہو جائے گا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، پلٹنا ان لوگوں کا، چلنا پھرنا ان لوگوں کا جو کافر ہے شہروں میں۔ یہ متاع قلیل، تھوڑا سا نفع ہے، اس کے بعد جگہ ان کی جہنم ہے اور بڑا گندا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے باغات ہیں جاری، ان کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ ہوں گے ان نہروں میں۔ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ہاں بے شک اہل کتاب سے البتہ وہ بھی ہے جو ایمان لے آیا ساتھ اللہ کے، اور جو اتارا گیا تیری طرف، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، ڈرنے والے اللہ سے، نہیں خرید کرتے اللہ کی آیات سے پیسے بالکل تھوڑے۔ یہ لوگ ہیں، ان کو ثواب ہے ان کے رب کے نزدیک، اللہ تعالیٰ جلدی حساب والا ہے، ثواب ان کو دے گا۔ اہل کتاب میں کچھ مومن بھی ہیں، وہ ٹھیک ہیں، باقی ساروں کے لیے جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو صبر کرو، جو اپنا دین ہے اس کو دین سمجھو، اسی پر قائم رہو۔ وصابروا، اگر دشمن لڑے تو پھر ثابت قدم رہو۔ ورابطوا، اگر دشمن تیاری میں ہے تو تم گھوڑے باندھو سرحدوں پر تاکہ دشمن آئے بھی نہ۔ واتقوا اللہ، اگر دشمن گالی گلوچ پر آئے تو پھر اللہ سے ڈرو، گالی کا جواب گالی سے نہیں دو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تھی اس صورت کے آخر میں جہاد، اول میں ان کو دعوت اسلام تھی۔ یہ 2 صورتیں مکمل ہوئیں، اس کے بعد 2 صورتیں نساء اور مائدہ، تو ان 2 صورتوں میں عرب کے حالات ہیں، تو مشرکین تھے قریش، ان کے حالات ہیں اور ان سے جواب ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ انعام ہے جہاں مجوس سے بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر ساری دنیا کو خطاب ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ ان کے بعد پھر 2 صورتیں ہیں کہ انفال اور توبہ، جو ان کو جہاد کا حکم ہے۔